انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر مرنا بھائی، اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کافی تکلیفیں کاٹی اپنے خورشید عالم صاحب نے، ایمان کے راستے میں بھی اور ویسے بھی دنیاوی لحاظ سے، یعنی جو بیماری آتی ہے ذاتی طور پر جسم کے اوپر، اس طرح کی بھی کافی تکلیفیں کاٹی، اور اللہ کے راستے میں بھی کافی تکلیفیں کاٹی۔ یہ تقریباً 2000 یعنی کا دور تھا، یا تھوڑا سا پہلے سمجھ لیجئے، یعنی ٹوٹل اب 2022 ہے، تو 21-22 سال کا ان کا یہ کشمکش رہی ہے کفر و شرک کے خلاف، اور ماشاءاللہ نے مضبوطی دکھائی ہے۔ تو آخر وہ آخری دن بھی آ ہی جاتا میرے پیارے بھائی، ہمارا بھی آ جانا ہے، کسی کا چند دن پہلے، کسی کا چند دن بعد۔ اور کتنے ایسے ہیں جو ایمان سے پھر گئے، ان کو بھی پھیرنے کے لیے ان کے پاس پہنچے، لیکن انہوں نے مضبوطی دکھائی، انہوں نے کہا بھی اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس ایمان عقیدے کی بات مجھے جب سمجھ آ گئی ہے، اب میں نے نہ تعداد دیکھنی ہے اور نہ کوئی اور میرا معیار ہے، صرف یہ ہے کہ بس مجھے اب ایمان پر مرنے دو، کیوں میرے پیچھے پڑ گئے۔ اس طرح انہوں نے دھتکار دیا ایسے لوگوں کو، اور آج ان کا آخری دن آ گیا۔ ہمارا بھی آنا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے مالک ایمان خالص کے اوپر ہمارا خاتمہ کرے، آخری سانس آئے، اور یہ موڑ ہے، آخری سانس ایک موڑ ہے میرے بھائیو، اس موڑ کے آگے منزل ہے، اور پھر جو اس دنیا میں استقبال ہوتا ہے اور فرشتے آتے ہی خوشخبریاں سناتے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، کہ اب ان جنتوں کی طرف چلو جس کا وعدہ تم سے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اور جس وعدے کے اوپر بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے تم نے اپنی ساری خواہشات اور تمناؤں کا گلا گھونٹ دیا تھا اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے کہ مالک کا وعدہ سچا ہے، اب چلو اس کی طرف اب چلنے کا وقت آ گیا۔ اور مومن بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے جلدی جلدی کرو، جلدی مجھے لے کے چلو، جلدی مجھے لے کے چلو۔ تو اس طرح کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، مرنے کے ساتھ آخرت کا پہلا دن شروع ہو جاتا ہے، اور مرنے والے دن اس دنیا کا آخری دن ہوتا ہے۔ اس دنیا کا آخری دن، اور جیسا اس دنیا میں بندہ قدم رکھتا ہے، وہ آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے۔ ابھی قیامت عام طور پر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے آخرت یعنی قیامت قائم ہوگی، قیامت کے بعد، لیکن حدیث کی روشنی میں آخرت، یہ جو برزخ کا دور ہے، پردے کے پار یہ جو دور ہے، یہ بھی آخرت کا ایک حصہ ہے۔ اور اسی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب قبرستان جاتے تھے تو قبروں کو دیکھ کے بہت روتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بس یعنی یہ جو مرلہ ہے، یعنی میدان محشر سے پہلے کا مرلہ بھی اگر جس کا صحیح ہو گیا، یعنی اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو گیا، تو آگے بھی مرلے اس کے ٹھیک ہی ہوں گے۔ یہ پہلا مرلہ ہے، پہلا دن ہے آخرت کا۔ تو یعنی یہ قبرستان جو ہوتی ہے، یہ آخرت یاد دلاتی ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبرستان جایا کرو، پہلے منع کر دیا تھا، اب جایا کرو۔ یہ موت یاد دلاتی ہیں قبریں، اور پھر یہ آخرت یاد دلاتی ہیں، اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے، یہ نہیں کہ قبرستان کے قبروں کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، قبروں میں مردے زندہ ہیں اور سلام سنتے ہیں اور جواب دے، ایسے بالکل قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ روح جہاں چلی جاتی ہے وہاں چلی جاتی ہے۔ اتنا زبردست نظام ہے اللہ کا، اتنا مضبوط نظام ہے۔ کئی مرتبہ کسی مجبوری کی وجہ سے 2-3 دن نہیں دفن کرنا پڑتا ہے، کچھ 100 باتیں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی پوسٹ مارٹم کے لیے بلکہ 8 دن بعد، مہینے بعد میت کو نکالنی پڑتی ہے قبر سے۔ تو کیا آپ نے برزخ سے واپس لیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یا فرشتے انتظار نہیں کرتے ہیں، یا اللہ کا سسٹم جو ہے وہ انتظار نہیں کرتا ہے۔ یہ خاص کر سیاچین گلیشیر کے اوپر جو اموات ہوتی ہیں فوجیوں کی، خاص کر یہ تو 6-6 مہینے بلکہ سال کے بعد کئی میت وہاں سے نکالی جاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں ہے وہاں سے نکالنا، اتنی برف باری ہوتی ہے اور ایسی جگہ وہ لاشیں ہوتی ہیں۔ پھر سال بعد جب وہ تھوڑا سا موسم تبدیل ہوتا ہے، پھر وہاں سے وہ نکالتے ہیں۔ بلکہ ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ سن 48 اور اس کے بعد، یعنی اس دور کے جو کئی فوجی تھے، وہ اتنے سالوں بعد، یعنی
60-70 سال کے بعد وہاں سے وہ پتہ چلا. اور ظاہر بات ہے فوجی کا ایک سسٹم ہوتا ہے, اس کے بازو کے ساتھ ایک ایسی چیز لگی ہوتی ہے, چھوٹی سی گھڑیوں سے کہتے ہیں ہم لوگ, تو اس کے اوپر سارا اس کا نمبر, ریکارڈ, ساری یونٹ سب کچھ لکھا ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کس یونٹ کا آدمی تھا, کب یہ لاپتہ ہو گیا تھا, کب سے اس کا اکاؤنٹ یعنی فائلیں بند ہیں, اور پھر وہ مل گیا اس طریقے سے. تو کیا فرشتے انتظار کر رہے ہیں اتنا عرصہ کہ اب اس کو دفن کریں گے؟ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. تو بہرحال بات یہی تھی بھائیوں کہ ایمان کو قائم رکھنا, اس کے اوپر ذرا پہرا دینا, یہ مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے ایمان عقیدے کو, تب یہ آپ کے ساتھ رہے گا. اور پھر اللہ کی مدد بھی طلب کرو, اللہ سے معافیاں مانگو, دعائیں مانگو کہ مالک ایمان آپ نے بن مانگے دیا ہے, لیکن استقامت تو ہم مانگ رہے ہیں مالک, کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. بڑے بڑے آئے ہیں, پھسل گئے ہیں, بڑے بڑے ترے خان, ایم فل اور یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے, لیکچر دینے والے یہ, اور مدرسوں کے فارغ التحصیل آئے ہیں, لیکن ایمان کے راستے کے اوپر نہیں چل سکیں, استقامت نہیں دکھا سکیں. اور اللہ نے آپ سے صرف استقامت مانگی ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیم و تربیت سے یہ بات سیکھی, اور بڑی نقطے کی بات ہے اللہ کے بندو. ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا کہ نقطے کی بات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے صرف یہ مانگا ہے کہ اپنے تم عقیدے میں پختہ کتنے ہو. پختہ, اس پختگی کا امتحان ہے, پختگی کا, ایمان کا, یہ ایمان کی پختگی ہوتی ہے, اس کا امتحان ہے. یہ نہیں کہ عقیدہ کیا اپنا ہے, تم نے اگر حق عقیدہ اپنا لیا تو اس کے بعد ٹیسٹ ہوگا, یا تو پختہ ہو تو یا شکوک و شبہات ہیں, اور شکوک و شبہات ہیں تو پھر تمہارا ایمان نہیں ہے. جو پختہ ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے, وہ تعداد کو نہیں دیکھتا ہے, وہ علاقے کو نہیں دیکھتا ہے, وہ کسی کی چودراہٹ سے, کسی کی بڑی پگڑی سے اور عربی سے اور ان چیزوں سے نہیں متاثر ہوتا ہے, وہ ایمان خالص سے متاثر ہوتا ہے. اور ایمان کی جو باتیں ہیں نا وہ سمجھ میں آنے والی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے امتحان بہت سادہ لیا ہے, سب کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے. بڑے سے بڑا عالم دین صحیح بات کر رہا تو اس وقت بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے, جیسے غلط بات کرتا ہے مومن کو پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح بڑے سے بڑا شرک کا دائی وہ جب صحیح بات کرتا ہے تو اس وقت بھی پتہ چل جاتی ہے یہ صحیح باتیں کر رہا ہے. بیچ میں جب اپنی چلاتا ہے, زہر ملاتا ہے, تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کو اتنا فہم و فراست دیا ہوتا ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے, چاہے وہ ان پڑھ ہے, چاہے غریب ہے, چاہے امیر ہے, چاہے چھوٹی عمر کا ہے, چاہے بڑی عمر کا ہے, مرد ہے, عورت ہے, یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہوتی ہے ایمان خالص کی. کیونکہ اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کتنا سخت امتحان ہے, کہ دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں آنا, اور اسی کے اوپر ہمیشہ 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 کا دار و مدار ہے. تو یہ ایمان خالص کا معاملہ ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہمارے یہ بھائی ہیں وہ آخر دم تک اس پر قائم رہے ہیں. باقی لاہور کے ساتھی وہاں پہنچے, یا جو بھی پہنچ سکتے ہیں, جہاں سے بھی لوگ ہمارے ساتھی وہاں ضرور پہنچیں, اور اپنے بھائی کی تدفین اور ساری چیزوں میں جو اپنے مومن بھائی کی صلاۃ المیت ادا کرتا ہے اس کو 1 قیرات ثواب ملتا ہے, اور 1 قیرات اود پہاڑ جتنا. اور جو تدفین تک وہیں رہتا ہے وہ 2 قیرات لے کے آتا ہے. تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ہر حال میں معافی اور رحمت اور شفقت کے یہ طریقے بتائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان خالص پر موت دے.